آرزو 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 ہے راہ میں کی دیکھتا کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ تمام ہی جانتے ہیں، سن 2022 عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکامات، ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ بس عید الاضحیٰ کے تعلق سے اس وقت میں آپ کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں پیش کرنی ہیں، جس کے تعلق سے لوگ کافی متفکر ہوتے ہیں اور تھوڑی سی مس گائیڈ بھی کبھی ہو جاتی ہے۔ تو بہت کھلے انداز میں، کھلے الفاظ میں، کھلی آواز میں آپ کے سامنے یہ پیغام پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ کل، آج یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یا آڈیو بن رہی ہے آپ کے سامنے، 8 تاریخ ہے، 7واں مہینہ ہے، 2022 ہے، اور یہ 2022 کے لیے ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آئندہ کل سنیچر کا دن ہے، آج جمعہ کا دن رخصت ہو جائے گا۔ آئندہ کل سنیچر کا دن ہے، 9 تاریخ ہے، 9/7/2022۔ حسن اتفاق اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کل 9 ذی الحجہ ہے، یعنی دونوں تاریخیں 9/9 ہوگی، پھر 10/10 ہوگی، 11/11 ہوگی، 12/12 ہوگی، 13/13 ہوگی۔ بہت زیادہ کنفیوز نہ ہوں، اس کے لیے وضاحت کے ساتھ یہ بات پیش کی جا رہی ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ عبادات کے اعتبار سے، طاعات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے اس کے مختلف اہمیتیں ہیں، اور سب وقت بھی بیت چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے 3 مراحل ہیں۔ ایک تکبیرات تشریق والا مرحلہ ہے، اور دوسرا نماز عید ہے، اور تیسری چیز قربانی کا مسئلہ ہے۔ آئندہ کل سنیچر کا دن ہے اور 9 ذی الحجہ ہے، تو تکبیرات تشریق، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایام تشریق کتنے ہیں، اس کے لیے ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ ایام تشریق یعنی جن دنوں میں تکبیرات کو پڑھنا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ دن 5 ہیں، اور وہ آئندہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، اور آئندہ کل فجر کی نماز سے ہی اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ کل ہے، 9 تاریخ شمسی جسے انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ بھی کل ہی سے 9 تاریخ ہے۔ آئندہ کل سنیچر کے دن فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق ہمیں پڑھنی ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر۔ تکبیرات تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات جو باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بآواز بلند ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ سے زائد پڑھنا بدعت ہے۔ پھر سے اس بات کو سن لیں، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور ایک دفعہ سے زائد پڑھنا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق کو کون کون پڑھیں گے، کب سے پڑھیں گے؟ جیسے ہم نے بتا دیا کہ 9 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، مقیم، مسافر، امام، مقتدی حضرات اور منفرد، تنہا اکیلے نماز پڑھنے والا، بہرحال ہر کوئی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا۔ مرد حضرات ایک مرتبہ پڑھیں گے تو مستورات بھی ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاقوں میں مستورات 3 مرتبہ پڑھتی ہیں،
ایک فرق اور یہ بھی ہے کہ مرد آوازیں بلند پڑھیں گے اور مستورات بالکل آہستہ آواز میں پڑھیں تاکہ ان کی آواز کوئی غیر محرم نہ سنے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان فرض نمازوں کے علاوہ نماز عید کے بعد بھی تکبیر تشریق بالاتفاق پڑھنا جائز ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنوں کو یاد رکھنے کے اعتبار سے یاد رکھ لیں، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ آئندہ کل والا سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی بھی اور انگریزی ڈیٹ کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اور بات تھوڑی سی وضاحت ہو جاوے کہ سنیچر کے دن 5 نمازوں بعد، اتوار کے دن 5 نمازوں بعد، پیر کے دن 5 نمازوں بعد، منگل کے دن 5 نمازوں کے بعد، بدھ کے دن فجر، ظہر، عصر، بس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر یہ حکم مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل عید نماز کا ہے، بڑے معروف اور مشہور، اس کے احکامات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ تمامی ائمہ مساجد اپنی اپنی مسجدوں میں الحمدللہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، اور نماز عید کا طریقہ بھی الحمدللہ ائمہ کرام وقت سے پہلے اپنے خطبات میں بتا دیتے ہیں کہ کن کن زائد تکبیرات کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ پہلی 3 رکعت میں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات، یعنی عیدین کی جو نماز ہوتی ہے وہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ تیسری چیز ہے قربانی۔ اللہ رب العزت کو ان ایام میں اس کے نام پر خون بہانا بہت زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے اعتبار سے کاہلی سستی ہرگز نہ کریں۔ ہم دلدار نبی کی امت میں سے ہیں تو اپنی دلداری کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کوئی بہانے اور عذر پیش نہیں کیے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے۔ ہرگز بہانہ نہ کریں۔ کتنے سرے ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ لوگ بکثرت قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے پاس کافی بہانے آ چکے ہیں، لاک ڈاؤن کا بہانہ، نہ جانے کیا کیا بہانے پیش کرتے ہوئے، GST نہ فلانی چیز، یہ سارا زمانہ گزر گیا، بیت گیا۔ تمام گھر کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن قربانی کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو بہانے بن جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے کہ ہم ہر دن، جیسے اس بقرعید سے لے کر آئندہ بقرعید تک، اپنے گھروں میں ڈبے رکھ لے ہوئے، میاں بھی، بیوی بھی، جوان بچے بھی، ہر کوئی ان ڈبوں کے اندر میں ہر دن 10 روپیہ اگر ڈالیں گے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ہر ایک کے حصے کے اعتبار سے 1 سال میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ 10 روپیہ ڈالیں گے تو مہینے کا 300 ہو گیا، تو 10 مہینوں کے 3000 ہو گئے، 12 مہینوں کے 3600 روپے ہو گئے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ 3600 روپے میں ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ بر وقت لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام ہی برادران اسلام سے اس عاجز عبد الواجد کی خصوصی درخواست ہے، اللہ کے واسطے اس ماحول کو خراب نہ کریں۔ تمام کے تمام مذاہب جو دیگر ہیں وہ اپنی خوشیوں کے اور اپنے تہوار کے موقع پر اپنے پالنہار کو، جن پر ان کا عقیدہ بنا ہوا، سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس معاملے میں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ رمضان کا جو موقع آتا ہے اس موقع پر بھی ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بہت سے امور میں، اور یہاں قربانی کا بھی مسئلہ آتا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ کریں، بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، اور بھی اس کی وضاحت تنہائی میں کوئی کسی کو مسائل پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے مساجد کے ائمہ کرام سے جڑے رہیے۔ مسائل اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا کریں، اپنے مقامی علماء کرام کو، جو جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے ائمہ کرام کو، اپنے علماء کرام کو رسپانس دے اور ان کے ساتھ میں جڑے رہیں، ان سے مسائل پوچھتے رہیں۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں، بلکہ تمام اکابرین کی یہ خواہش ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک فیملی مفتی بھی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے اپنی باڈی کے سڑنے، گلنے، بگڑنے کی
ایک کیفیت میں اس کو درست کرنے کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر تلاش کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اپنے لیے ایک فیملی عالم اور مفتی بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کے مسائل کو، اپنی زندگی کے مسائل کو پوچھ کر کے خوف خدا کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔